فرماتے ہیں نبی اور امتی میں بڑے فرق ہیں، احکام میں بہت فرق ہیں۔ فرمایا جب ذکر اللہ کے نبی کا قرآن کریم میں آتا ہے اللہ الفاظ اور عطا فرماتے ہیں، جب ذکر امتی کا آتا ہے معاملہ علیحدہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلا وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پڑھایا ہے لوگوں تم نہیں جانتے تھے، اور جب حضور کا ذکر ہے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے آپ کو پڑھایا آپ نہیں جانتے تھے۔ امتی کے علم کی باری آئی تو لفظ علیحدہ بولا، نبی کے علم کی باری آئی تو لفظ علیحدہ بولا، پتہ چلے پوری امت کا علم مل کے نبی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دلیل مزید قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ایک نبی ہے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ایک امتی ہے جنہیں زلیخا کہا جاتا ہے۔ زلیخا بھی اس کمرے میں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک کمرے میں۔ زلیخا کے ارادے میں کھوٹ تھی، زلیخا کے ارادے میں غلط ارادہ آیا، اس نے ارادہ کیا گناہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا گناہ سے چھٹکارے کا، اس نے ارادہ کیا پھنسانے کا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا خود کو بچانے کا، اس نے ارادہ کیا شیطان کو خوش کرنے کا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا اللہ کو خوش کرنے کا۔ جب یہ دونوں کے ارادوں کی باری آئی سورۃ یوسف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف بھی ارادہ کر رہے تھے، زلیخا بھی ارادہ کر رہی تھی، ارادے کا لفظ دو بار لایا۔ ہم ارادے کو کہتے ہیں جب باری یوسف علیہ السلام کی آئی علیحدہ بولی، جب باری زلیخا کی آئی لفظ علیحدہ بولا، حالانکہ اکٹھا بھی بولا جا سکتا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا یوں بھی بولا جا سکتا تھا کہ ان دونوں نے ارادہ کیا، یوں نہ بولا، ارادہ کا لفظ علیحدہ بول کے بتایا امتی کا ارادہ اور تھا، نبی کا ارادہ اور تھا۔ چوتھی دلیل انک میت و انہم میتون، قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے امتی کی موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ جب باری امتی کی موت کی آئی اللہ نے جملہ الگ بولا، جب باری پیغمبر کی وفات کی آئی اللہ نے جملہ الگ بولا، حالانکہ یوں بولا جا سکتا تھا انک وہم میتون، تم دونوں نے فوت ہونا ہے، یوں نہیں بولا بلکہ یوں فرمایا انک میتون، آپ نے وفات پانی ہے، وانہم میتون، ان لوگوں نے بھی وفات پانی ہے۔ موت کا لفظ الگ الگ بول کے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات کے بعد 3 دن تک صحابہ کرام نے صلوۃ والسلام سے استقبال کیا ہے، الوداع کیا اللہ کے رسول کو۔ عام بندے کے لیے تو حکم نہیں ہے، عام بندے کے لیے کیا ہے؟ جب جنازہ تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو، فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے 3 کام میں دیر نہ کرو، بے نکاح عورت کے جوڑ کا خاوند ملے، نماز کا وقت ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول کا 3 دن ہے، اس کے اپنے جواب ہیں، لیکن فرق تو ہے نا امتی اور نبی میں۔ نمبر 2، امتی کا بھی جنازہ ہوتا ہے اور نبی کا بھی ہوتا ہے، امتی کا جنازہ اور ہے نبی کا جنازہ اور ہے۔ امتی کے جنازے میں امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، 4 تکبیرات بھی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا بھی ہے، سلام بھی ہے۔ نبی کا جنازہ جو نہیں ہے، نبی کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہے، نبی کے جنازے میں کوئی مقتدی نہیں ہے، نبی کے جنازے میں 4 تکبیرات نہیں ہیں، نبی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں صلاۃ و سلام پیش کرنا۔ تو فرق آ گیا۔ امتی کی وفات کے بعد امتی کی بیوی کی عدت ہوتی ہے، نبی کی وفات کے بعد نبی کی کسی بیوی کی عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ عدت سے بیوی فارغ ہو گئی نکاح سے، اب جہاں چاہے اور جگہ نکاح کرے۔ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے اور اس نے قیامت تک نبی کی بیوی رہنا ہے، اس وجہ سے نہ عدت ہے اور نہ اختتام نکاح ہے۔ آپ دکھا دیں حضرت عائشہ سمیت کسی ایک عورت نے عدت 1 منٹ گزاری ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے وفات کے بعد احکام اور ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت صدیق اکبر سے ملاقات میں اپنے حصے کا طلب فرمایا تھا باغ فدق کے مسئلے پہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اے فاطمہ، اے لخت جگر پیغمبر، آپ کے والد محترم کا فرمان ہے، آپ چاہیں تو اپنے خاوند اپنے سرتاج علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے تصدیق فرما سکتی ہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ما ترکناہ صدقہ لا نورث ولا نورث، ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا جسے ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو سیدہ فاطمہ اس بات کو تسلیم فرماتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کے مال کا وارث کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی اپنے مال کو صدقہ کر کے جاتا ہے، اور صدقہ کے لیے شرط ہے جب 2 شرطیں پائی جائیں پھر صدقہ بنتا ہے، ورنہ صدقہ نہیں بنتا۔ صدقے کے لیے پہلی شرط یہ ہے جب متصدق صدقہ کر رہا ہو، متصدق کا معنی صدقہ کرنے والا، جب صدقہ کر رہا ہو 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وہ وقت صدقہ اپنے مال کا مالک بھی ہو، نمبر 2 وقت صدقہ خود زندہ اور صاحب اختیار بھی ہو، تب جا کر اس کا مال صدقہ بنتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے حضور پاک کی وفات سے حضور کی ملکیت زائل نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے، تب تو مال صدقہ بنتا ہے، ایسے تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو امتی کے اور نبی کے معاملات میں فرق ہے۔
اسی لیے امتی کی بیوی سے بعد العدت نکاح جائز ہے، نبی کی بیوی پر عدت ہی نہیں ہے، نکاح جائز کیسے ہوتا؟ ایک بندہ کہنے لگا وہ مومن کی ماں ہے اس لیے نکاح نہیں ہے، میں نے کہا سادے آدمی، مومن کی ماں روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، روحانی ماں سے تو نکاح ہوتا ہے، استاد کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے، عدت گزارنے کے بعد نکاح جائز ہے، شیخ اور مرشد کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے، عدت کے بعد نکاح جائز ہے، امام الانبیاء کی بیوی اگر روحانی ماں تھی تو پھر تو جائز تھا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن کی جلد 7 میں، قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظری کی جلد 9 میں لکھا ہے وذالک لم یطعم ولم یورث ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہ حی فی قبرہ، فرمایا لوگوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے حضور کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، حضور کی بیوی بیوی رہتی ہے، نکاح بیوہ سے ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ حضور کی وفات سے بیوی بیوہ نہیں بنتی، بیوی بیوی رہتی ہے، لم یطعم ازواجہ، بیوی بیوی رہتی ہے۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ میں نے 4 دلائل سمجھانے کے لیے پیش کیے ہیں کہ نبی کا معاملہ اور ہے، امتی کا معاملہ اور ہے۔ آسان مثال بھی اس کی بن سکتی ہے، اگر ان 4 علمی بحثوں میں سمجھ نہ آئے آسان مثال ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، گھر جا کر سو گئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، حضرت رسول اللہ نے نماز وتر بھی پڑھی ہے، صبح کی سنت بھی پڑھی ہے، وضو تازہ نہیں فرمایا، حضرت اما جان عرض کرنے لگی، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد اول کی روایت ہے، یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، آپ تو سو گئے، ابھی آپ نے وتر نہیں پڑھے تھے، پھر آپ نے بغیر وضو تازہ کیا نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا مسئلہ اور ہے، ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میری نیند میری آنکھ پہ ہوتی ہے، میرے دل پہ نہیں ہوتی، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نبی اور امتی کا فرق ہے، آپ کے اور میرے پسینے سے بدبو ہے، نبی کے پسینے میں حضرت برا حضرت انس کی روایت شمائل المحمدیہ میں ہے ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، حضور پاک علیہ السلام کا پسینہ دنیا کے تمام خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔